بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 27 رجب 11ویں ہجری میں پیر کی رات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ کے گھر آرام فرماتے ہیں۔ رات کے وقت حضرت جبرائیل تشریف لائے، انہوں نے آپ کے قدم کو بوسہ دیا اور آپ کو معراج پر لے کر جانے کے لیے عرض کی اور آپ کے لیے براق منگوایا۔ براق ایک ایسا جانور ہے کہ جو بجلی کی رفتار سے چلتا ہے۔ براق برق سے ہے، برق بجلی کو کہتا ہے۔ براق خوشی سے جھومنا شروع ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، تجھے پتا ہے تجھ پر کس نے سواری کرنی ہے؟ تو براق شرم کے مارے پسینوں پسینی ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس براق پر سوار ہوئے اور بیت المقدس پہنچ گئے۔ راستے میں 2 جگہ آپ نے نماز ادا کی، کوہ طور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ بیت اللحم پر۔ اور راستے میں آپ کو کسی نے بلایا بھی، ایک بڑھیا نے بلایا کہ اے محمد ہماری بات سنیے، اور کسی نے بلایا کہ میری بات سنیے۔ تو دونوں پر حضرت جبرائیل نے عرض کی کہ حضور آگے بڑھیے۔ پھر ایک جماعت نے کہا السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو، السلام علیکہ یا حاشرو۔ اور حضرت جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ ان کو جواب مرحمت فرمائیے۔ نبی علیہ السلام جواب دیا۔ پھر حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ جس بڑھیا نے آپ کو بلایا تھا وہ دنیا ہے، دنیا کی عمر اتنی ہی رہ گئی ہے جتنی اس بڑھیا کی ہے، اور دوسرا جو آپ کو بلا رہا تھا، پکار رہا تھا، وہ شیطان ابلیس تھا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس مسجد اقصی پہنچے۔ مسجد اقصی کے باہر براق کو باندھا اور پھر مسجد میں تشریف لے کر گئے، اور اس مسجد میں تمام انبیاء علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ تمام نبیوں نے خطبے دیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا، اور پھر حضرت جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ آپ سب کی امامت فرمائیں، آپ ان کو نماز پڑھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد نبی علیہ السلام کا سفر آسمانوں کی طرف شروع ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل پہلے آسمان پر پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ آسمان کے دروازے ہمارے دروازوں جیسے نہیں۔ آگے سے آواز آئی کون؟ کہا جبریل۔ کہا تمہارے ساتھ کون؟ کہا محمد۔ کیا ان کو بلایا گیا؟ کہا ہاں۔ ہر آسمان پر اسی طرح ہی ہوا۔ پہلے آسمان پر پہنچے تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانیت کے باپ ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 25 مرتبہ آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام دائیں طرف دیکھتے تو مسکراتے، بائیں طرف دیکھتے تو روتے، کیونکہ آپ کے دائیں طرف وہ لوگ تھے جو جنتی تھے، اور بائیں طرف آپ کی اولاد کے وہ افراد تھے جو جہنمی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دوسرے آسمان پر پہنچے۔ وہی مکالمہ حضرت جبرائیل اور فرشتے کا ہوا۔ دوسرے آسمان پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، اور حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں اللہ کے نبی ہیں اور آپس میں خالہ زاد بھی ہیں۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ایک ظالم بادشاہ نے شہید کر دیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شہید کرنے لگے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا۔ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جامع مسجد اموی دمشق شام میں نزول فرمائیں گے۔ قرآن مجید کے اندر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر 5 مرتبہ ہوا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر 25 مرتبہ ہوا۔ اب تیسرے آسمان پر پہنچے، اسی طرح دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا
تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر مبارک باقی کتابوں سے زیادہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ آپ کا پورا واقعہ سورۃ یوسف میں موجود ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر مبارک قرآن مجید میں تقریباً 27 مرتبہ ہوا، اور پھر نبی علیہ السلام چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے۔ چوتھے آسمان پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت ادریس کو ادریس اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے احکام کا درس بہت دیتے تھے، اور حضرت ادریس علیہ السلام ہی وہ پہلے رسول ہیں جنہوں نے ظلم کے خلاف جہاد کیا۔ آپ ہی وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے درزیوں کا کام کیا، آپ ہی وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے قلم چلایا، اور آپ ہی وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے علم فلکیات، ستاروں، چاند، سورج کا علم ایجاد کیا۔ آپ کو اسلامی فلسفے اور منطق کا موجد اول کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید کے اندر حضرت ادریس علیہ السلام کا 2 مرتبہ ذکر ہوا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 5ویں آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر مبارک قرآن مجید میں 20 مرتبہ ہوا، اور حضرت ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک معزز انسان تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد کو آج یہودی ایسا مرتبہ دیتے ہیں جیسے مسلمان سیدوں کو دیتے ہیں۔ یہودیوں کے سب سے زیادہ سکالرز بھی حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے ہی ہوئے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 6 آسمان پر تشریف لے کر گئے، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں بہت وسیع کر کے لکھا ہوا ہے، اسی لیے سب سے زیادہ قرآن مجید میں ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، تقریباً 136 مرتبہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بڑا عجیب ہے کہ آپ کی جو قوم بنی اسرائیل ہے، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت کے بعد ان کو اللہ نے بڑا عروج دیا، انہوں نے وہاں بہت حکومت کی، پھر وہاں کے لوگوں نے سوچا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہم تو ان کے نسل در نسل غلام بنتے جا رہے ہیں، پھر انہوں نے بغاوتیں کی، جس کے بعد 400 سال آپ کی قوم غلام رہی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے اس وقت ان کی قوم پر ظلم ختم ہوا۔ 7ویں آسمان پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے بچایا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ ہے ہی، لیکن تمام نبیوں کے جد اعلیٰ ہیں۔ آپ کے بعد جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف لائے وہ آپ کی اولاد سے ہی تھے، یعنی بنی اسرائیل کی جتنے بھی نبی ہوئے وہ حضرت اسحاق کی اولاد سے تھے، اور حضرت اسماعیل کی اولاد سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اس سے آگے نبی علیہ السلام کو بیت المعمور دکھایا گیا۔ بیت المعمور وہ ہے جہاں ہر روز نئے 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور اس سے آگے عرش معلی، عرش اولی شروع ہوا۔ نبی علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ میں یہیں تک جا سکتا تھا، آگے میں نہیں جاؤں گا۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں فروغ تجلی بسوزد پرم، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور اگر ایک بال برابر بھی آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا، پھر راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، نبی علیہ السلام کو جنت دوزخ کی سیر کروائی گئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اللہ سے ملاقات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو ایک تحفہ، اور وہ تحفہ آج پوری دنیا میں رائج ہے، اور اس تحفے کو نماز کہا جاتا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ تحفہ لے کر واپس آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ 50 نمازیں فرض ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، لہٰذا آپ نمازیں کم کروا لیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں گئے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، آتے جاتے رہے، ہر بار نمازیں کم ہوتی رہیں، پھر 5 نمازیں رہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ اس سے بھی کم کروا لیں، آپ کی امت اتنی طاقت نہیں رکھتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا کہ ہم اپنی بات کو تبدیل نہیں کرتے، آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی لیکن ثواب 50 کا ہی ملے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پھر بیت المقدس تشریف لائے، وہاں سے مکہ تشریف لے آئے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ ایک رات کے اندر نبی علیہ السلام بیت المقدس گئے، بیت المقدس سے 7 آسمانوں کی سیر، جنت دوزخ کی سیر اور اللہ کا دیدار بھی کیا، پھر واپس بھی آئے۔ یہ کیسے ہوا؟ اس کو سمجھنے سے پہلے ایک بات سمجھنی پڑے گی، وہ یہ کہ ہر کام قانون کے ساتھ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص قلم چلائے تو چلتا ہے، اگر کوئی شخص کسی چیز کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھے ہو جاتا ہے، لیکن اس کے برعکس بھی ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں خرق عادات۔ اگر خرق عادات اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہو، جیسے قانون ہے کہ ماں باپ سے بیٹا پیدا ہوتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ سے پیدا ہوئے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اگر اسی خرق عادت کی نسبت نبی کی طرف ہو، پھر دیکھیں گے کہ اعلان نبوت سے پہلے ہے یا بعد میں۔ اگر اعلان نبوت سے پہلے ہے تو اسے کہتے ہیں ارہاس، اگر اعلان نبوت کے بعد ہے تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اگر کسی اللہ کے ولی سے ایسا کام سرزد ہو جو قانون اور عادت کے خلاف ہو، اسے کرامت کہتے ہیں۔ اگر کسی مومن سے ہو تو اسے معونت کہتے ہیں۔ اگر کسی فاسق فاجر سے ہو تو اسے استدراج کہتے ہیں۔ اگر کسی کافر فاسق فاجر سے الٹا ہو جائے، جو اس نے کہا اس کے برعکس ہو جائے، تو اسے اہانت کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی واپسی پر حضرت جبرائیل کو فرمایا کہ اے جبریل، میری بات کون مانے گا؟ کوئی نہ مانے، لیکن تمہاری قوم میں صدیق تو ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے جب لوگوں کو بتایا تو لوگوں نے انکار کر دی۔ ابو جہل نے حضرت ابو بکر صدیق کو کہا کہ تم کو پتہ ہے تمہارے دوست نے کیا کہا؟ وہ کہا کہ بتاؤ کیا کہا؟ تو کہا کہ تمہارا دوست کہتا ہے کہ میں ایک رات کے اندر بیت المقدس سے اور آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ یہ کیا بات کرتے ہو؟ ہم تو نبی علیہ السلام کی آسمانی باتیں مان لیتے ہیں کہ فرشتہ آیا اور چلا گیا، وہ خود حضور جائیں تو پھر ہم کیوں نہ مانیں؟ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر، اللہ نے تیرا نام آج سے صدیق رکھ دیا۔ کفار نے نبی علیہ السلام سے سوال کیے کہ آپ بیت المقدس سے ایک رات میں آگے، مہینوں کا سفر ہے۔ سوالات مسجد اقصی کے متعلق پوچھے، مسجد اقصی کے کونوں کے متعلق، دروازوں کے متعلق اور بے شمار سوالات پوچھے۔ نبی علیہ السلام نے تمام جوابات عطا فرمائے۔ اور پھر حضور نے فرمایا تمہارا قافلہ آ رہا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں آ رہا تھا۔ فرمایا پوچھو تمہارا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا؟ ابھی بات چل ہی رہی تھی، وہ قافلہ بھی پہنچ گیا۔ پھر قافلے والوں کو پوچھا بتاؤ فلاں فلاں جگہ تمہارے ساتھ یہ واقعہ ہوا؟ انہوں نے کہا جی ہوا۔ کفار نے اس واقعہ کو ماننے کی بجائے پھر وہی بکواسات کی کہ یہ جادو ہے، یہ آپ نہیں کر سکتے۔ اور اس معراج کے بعد مسلمانوں کے سخت دن ختم ہوئے، مسلمانوں کے عروج کے دن شروع ہوئے۔ پھر نبی علیہ السلام 2 سال بعد مدینے ہجرت فرما کر چلے گئے، وہاں اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی۔